اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها ولأہل اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ 73 سال پاکستان کو بنے ہو چلے ہیں اور ایسے حالات اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئے جو اب پیدا ہو رہے ہیں، بالخصوص مکتب تشیع کے حوالے سے، مجالس سے امام حسین اور جلوس عزا کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، اور 40 میں امام حسین کی آمد ہے۔ چند دنوں بعد 40 میں امام حسین کے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ ملک کے اندر لگی ہوئی آگ، جو مصنوعی آگ، جس سے ایک ناکام کوشش کی گئی خوف و ہراس پھیلانے کی، ایک دہشت اور وحشت پیدا کرنے کی ایک مذموم اور ناکام کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملت تشیع کبھی بھی خوف زدہ ہونے والی نہیں ہے، کبھی بھی خوف کھانے والی نہیں ہے، اور جو مصنوعی خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے ڈرانے اور دھمکانے میں آنے والی نہیں ہے، اور حکمران بھی یہ جان لیں کہ یہ عزاداری کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے۔ 1400 سال سے یہ عزاداری چلی آ رہی ہے۔ اگر ماضی کی بڑی بڑی حکومتیں اس عزاداری کو نہ روک سکی اور ملت تشیع کو ختم نہ کر سکی، تو آج کے معدودے اور چند لوگ جو ناسبی اور خارجی، وہ کیسے اس ملت کو خوف زدہ کر سکتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام مومنین سے کہ بھرپور انداز سے 14 میں امام حسین کو منایا جانا چاہیے، اور مجالس کا انعقاد بھرپور انداز سے ہونا چاہیے۔ شرکت مومنین کی مجالس میں اور جلوس عزا میں بھرپور انداز سے ہونی چاہیے۔ اس دفعہ کا 14 میں امام حسین ان حکمرانوں کے لیے اور ان چند مٹھی بھر ناسبی اور خارجیوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ اس ملت تشیع کو تم خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ یہ عزائے امام حسین کو اسی انداز سے منائے گی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ایام عزا کو منایا جائے گا، 14 میں امام حسین کو منایا جائے گا۔ بھرپور انداز سے شرکت ہوگی، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اس دفعہ باہر نکلیں اور یزیدیت پر ایک بھرپور تماشا رسید کریں۔ آج جو یزید کو رحمت اللہ یا رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور ان کے لیے جو آوازیں اس کے لیے اٹھ رہی ہیں، ان کے مقابل یزید پر لعنتیں کرتے ہوئے اور باہر آئے اور جلوس عزا کو رونق دیں اور یہ ثابت کریں کہ یزید ہمارے نزدیک لعنتی ہے، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے
اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ میں اس مقام پر بالخصوص باقی مسلمان بھائیوں کو ضرور متوجہ کروں گا، وہ چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، کہ آج آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر چند محدود لوگوں نے یزید کی حمایت میں ریلیاں نکالنا شروع کی، یزید کی حمایت میں گفتگو شروع کر دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھائیوں کی کمزوری سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں انشاءاللہ جیسے آوازیں اٹھائیں گی اور جیسے ان کے منہ پر تماچے رسید ہو رہے ہیں، باقی فرقوں سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی شخصیات ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں جو یزید کی حمایت میں آج زبان کھول رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یزید 3 سال 4 مہینے 6 دن زندہ رہا۔ پہلے سال اس نے خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کو قتل کیا، اگلے سال اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، خچر باندھے، وہاں کئی اصحاب کو قتل کیا، باقرہ لڑکیوں سے زنا ہوا۔ جو اصحاب کا قاتل ہے، جو مسجد نبوی کی عزت کو پامال کر رہا ہے، جو مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر بندوا رہا ہے، جو اذان اور اقامت بند کروا رہا ہے، جو نمازیں رکوا رہا ہے، وہ کیسے خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے؟ اور پھر مکہ پہ چڑھائی، بیت اللہ پہ چڑھائی، 3 سال 4 مہینے 6 دن رہنے والا، اس کے یہ کارنامے ہیں۔ یزید ایک گالی ہے اور اسے رحمت اللہ کہا جا رہا ہے، اسے رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کوشش کی گئی، ناکام کوشش کو حکمرانوں کو بھی متاثر کیا جائے، ان پہ اثر انداز ہوا جائے، تاکہ حکمران عزاداری کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالیں اور انتظامیہ مجالس کو اور جلوس اعضاء کو روکنے کی کوشش کریں۔ میں ضرور یہ کہوں گا حکمرانوں سے کہ یہ ملک ناسبیوں کا نہیں ہے، یہ ملک خارجیوں کا نہیں ہے، ہم خود اتحاد کے داعی ہیں، اتحاد اور امن، پیار اور محبت کی فضا کے خواہاں ہیں، ہم دوسروں کے مقدسات کے قائل ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے مقدسات کی بھی توہین کی جائے۔ حضرت ابو طالب پر جو زبانیں کھل رہی انہیں بند کیا جائے، پیغمبر کے والدین پر جو زبانیں کھل رہی انہیں بند کیا جائے، اور FIR کاٹی جانی چاہیے۔ اسی طرح جناب زہرا پر، اسی طرح مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پر، اور امام حسن اور امام حسین پر جو آوازیں کسی جا رہی ہیں، ان کے خلاف قانونی اور آئینی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور مجالس کے آگے بالخصوص چہلم کے جلوس اور مجالس کے آگے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک کا امن پامال ہو، ہم ہر قسم کی قربانی دے کر اس ملک کے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے اور اپنی عبادات کو چھوڑ دیں اور عقیدے کو چھوڑ دیں، اور اس خوف و حراس کی جو فضا قائم کی گئی ہے اس سے خوف زدہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔
اور مومنین سے یہ میری گزارش کہ جس طرح جب امام سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کربلا کو زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا لَأَن لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ، ہم کربلا کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھول جاؤ۔ اس لیے کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اور کربلا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مجالس اور جلوس اعزاء کی اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طرح 1400 سال پہلے سے، اور اب اس سے بڑھ کر ہماری آبادی بڑھ چکی ہے۔ ہمیں تو نئی مجالس، نئے جلوس، نئی مساجد، نئے مدارس، نئے امام بارگاہوں کی ضرورت ہے، اور آپ چلے ہیں ہماری پہلی مجالس کو روکنے اور پابندیاں لگانے کے لیے۔ بہرحال یہ میرا ایک پیغام تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ سننے میں آ رہا تھا، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی خاموشی ہے، اور یہ خاموشی کیوں ہے؟ تو میں اس پیغام کے ذریعے جواب دینا چاہ رہا ہوں تو کوئی خاموشی نہیں ہے، کوئی ہم ڈرے برے نہیں ہے، کوئی ہم خوف زدہ نہیں ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، اور اس راستے میں تو موت ہمارے لیے شہادت ہے، اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ اس لیے پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں اسی طریقے سے جلوس اعزاء نکلیں گے، ماتمی سنگتیں، عزادار، بانیان، مومنین، واعظین، خطباء، ذاکرین بھرپور انداز سے عزاداری کو منائیں۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا بانیان سے بھی، عزاداروں سے بھی اور واعظین اور خطباء سے بھی کہ ایسی گفتگو سے ضرور پرہیز کیجیے جس گفتگو سے دشمن کو فائدہ پہنچے اور ملک میں انارکی پیدا ہو۔ آپ پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھیے، اور یقیناً ہمیشہ جس طرح پچھلے سالوں میں باقی مسالے کے لوگ پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، دودھ کی سبیلیں، اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہ آپ کی میزبانی کریں گے، سبیلیں لگائیں گے۔ حسین عالی مقام سے ان کا بھی رشتہ ہے، رسول کے نواسے سے ہر مسلمان کا رشتہ ہے، اہل بیت رسول سے ہر مسلمان کا ایمانی رشتہ ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے خانوادہ کے ایام اعزاء اور ان کے غم کے ایام نہ منائے جائیں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ تمام مسلمان بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور بھرپور انداز سے ہمارے ساتھ اس عزاداری کے مراسم کو انجام دیں گے۔ میں آپ سب کی توفیقات کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔